بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل سے تشریف لانے والے بہت ہی موقر اور بہت ہی بافیض شخصیت حضرت مفتی محمود باردولی صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری کا دن ہے۔ اس دن یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک کچھ ظالم ہاتھوں سے نکل کر جب آزاد ہوا، جو آزادی 1947 میں ملی، بڑی محنتوں کے بعد تمام قوموں نے محنت کی، مسلمانوں نے تو بہت زیادہ محنت کی۔ اگر ہسٹری حقیقت میں پڑھی جائے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے بہت پہلے سے اس فتنے کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ اس میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اپنے 2 مخصوص لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جن کا نام حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید تاریخ میں رقم ہے۔ ان دونوں نے بڑی محنت کی اور انگریزوں کے خلاف باقاعدہ پوری جنگ لڑی، اور اس سلسلے کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی اشارے سے، ان کے مشورے سے انجام دیا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ مسلمان مسلسل لگے رہے۔ یہ میں 1803 کی بات کر رہا ہوں، اور ہمیں آزادی ملی ہے 1947 میں۔ کوشش اور پہلے سے جاری ہو گئی تھی، شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد کے ذریعے سے، اور اسی طرح نواب سراج الدولہ کے ذریعے سے، اور بنگال میں بھی ایک شخصیت تھی ان کے ذریعے سے، اور اس کے بعد بڑی محنت ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ہندوستان ہمارا آزاد ہوا۔ اس میں تمام قوموں نے محنت کی، جتنے بھی لوگ یہاں آباد تھے اس وقت، اور اس وقت کی آبادی 36 کروڑ تھی۔ اس وقت کی آبادی 36 کروڑ تھی۔ ان تمام لوگوں نے مل جل کر آزادی کو حاصل کیا، اور الحمدللہ آزادی ملی۔ لیکن آزادی کے بعد ایک سوال تھا کہ یہ ملک چلے گا کیسے؟ کیا ان قوانین سے چلے گا جو انگریزوں کے قانون ہوں گے؟ تو جواب یہ تھا کہ نہیں۔ اس کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی کی تشکیل ہوئی، اور ایک قانون بنانے والے ٹیم تیار ہوئی، جس میں مین جن چیز کو صدارت دی گئی اور لیڈرشپ دی گئی وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کیا۔ اس ٹیم میں جہاں پنڈت جواہر لال نہرو تھے، اسی ٹیم میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، اور مولانا حضرت علی موہانی بھی تھے۔ ان دونوں علماء نے بھی بڑی محنت کی اور ہر قانون پر بحث کی، اور تمام قوموں کے جو سردار تھے، ان کے جو ممبران تھے، جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، وہ تمام لوگ اس بحث میں شریک رہتے تھے۔ تقریباً 2 سال 11 مہینے تک اس پر محنت ہوئی، محنت کرتے کرتے، تاکہ کوئی بندہ یہاں کا رہنے والا، کوئی بھی آدمی اس سے خارج نہ ہو سکے، چاہے وہ آدیواسی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے ایس ٹی ایس سی سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے او بی سی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جین ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی جتنی بھی قومیں، ان کے رواج کے ساتھ انہیں باقی رہنے کا اور ان کی تہذیب کے ساتھ باقی رہنے کا انہیں حق دیا گیا، اور یہ دستور بنایا گیا۔ یہ آئین ہند 26 جنوری کو لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا اس ملک کے اندر۔
اسی کی خوشی میں الحمدللہ ہم اس دن کو مناتے آ رہے ہیں، اور یہ 76واں یعنی 76 یوم جمہوریہ ہے، یعنی 76واں سال ہے یوم جمہوریہ کا، 76واں سال ہم منا رہے ہیں الحمدللہ۔ میں حضرت مفتی فیضان صاحب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں، شہر کے لیول پر بھی، گاؤں کے لیول پر بھی، جس طرح اسکولوں میں پروگرامز ہوتے ہیں ایسے ہی محلوں میں بھی پروگرام ہوں، ایسے ہی جھنڈے کو لہرایا جائے اور جھنڈے کو جو ہے پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، اور اسے ہمیشہ جو ہے وہ اس کا سر، وہ جھنڈا جھکے نہ، اس کو برابر رکھا جائے، اس کی فکر کی جائے۔ یہ فکر انہوں نے لے کر اس پروگرام کو الحمدللہ منعقد کیا، اور مشورہ ہوتا رہا، یہاں کے علماء سے بھی مشورہ ہوا، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی اور تائید کی۔ میں حضرت مفتی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے جب حضرت مفتی محمود باڈولی صاحب کا نام لیا تب تو خوشی کی انتہا نہ رہ گئی کہ الحمدللہ ایسا پروگرام جو ہمارے انکلیشور میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کا پروگرام اتنا بڑا ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت تشریف لا رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی، اور میں نے جو ہے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس علاقے میں حضرت کے قدم پڑیں گے۔ اور اس مناسبت سے میں تمام لوگوں سے، تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طریقے کے پروگرام ہر سال منعقد کیے جائیں، اور اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے، اس قانون کی حفاظت کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، طاقت کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، ہمارے کھڑے رہنے کی ضرورت ہو، ہم کھڑے رہیں گے اور اس سنویدھان کی حفاظت کریں گے اور اس قانون کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہمارا ملک قانون سے چلے گا، اور قانون کے ساتھ ہم لوگ سب کے سب کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر سال اس دن کو مناتے رہیں گے، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب مل کر یہاں رہیں گے، محبت سے رہیں گے، اور نفرت کو ذرہ برابر بھی پنپنے نہیں دیں گے، نفرت کو ختم کریں گے اور محبت کا پیغام دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری قوموں کو بھی اگلے سالوں میں اور بھی جو قومیں ہمارے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیں گے، اور ان کو ہم اپنے اسٹیج پر بلائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ جمع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔